بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے 24 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلے موضوع کا تعلق شرک سے ہے، اور اس میں ہم یہ جانیں گے کہ شرک کا آغاز کس طرح سے ہوا اور شرک کے آغاز کی رویداد کیا ہے۔ پھر اسی طرح مشرکین کا معجزے کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کو لائق ہے، اور پھر مشرک کی جو مکاری ہے اس کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور احسان فراموش انسان جو ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے، اور آخری مضمون ہمارے سامنے وہ دنیاوی زندگی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو مثال کے ساتھ اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں پہلی جو 18 اور 19 اور 20 یعنی 3 آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے، اور ان آیات میں ہمارے سامنے جو مضامین ہیں وہی پہلا مضمون شرک کے آغاز کی رویداد، مشرکین کا معجزے کا مطالبہ۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فاختلفوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ان آیات کا ترجمہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ من سے، دون یعنی سوائے یا علاوہ، اللہ یعنی وہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر وہ عبادت کرتے ہیں، ما جس کی، یا جو، لا نہ، یضرہم یضر میں یہ ضاد را جو ہے یہ ضرر، اردو میں بھی لفظ ضرر پہنچانا ہم جس کو کہتے ہیں، نقصان پہنچانا، تو ہم وہ یعنی جو نہ نقصان پہنچاتی ہے انہیں، ولا اور نہ ہی، ینفعہم نہ ہی وہ نفع پہنچاتی ہے، ینفع میں نفع، یہ بھی اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں یعنی جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور نہ ہی نفع پہنچاتی ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ کہ یہ ہیں، شُفَعَاؤُنَا شفعاء یہ سفارشی یعنی شفیع جو ہوتا ہے سفارش کرنے والا، اس کی جمع ہے شفعاء، یعنی وہ سفارشی ہیں نہ ہمارے، یعنی وہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، کیا تنبئون تم سب، نبی یہ وہی لفظ بار بار پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، نبی کا جو لفظ ہوتا ہے یعنی وہ جو خبردار کرنے والا، خبر دینے والا، تو اتنبئون تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس کی جو، لا یعلم نہیں وہ جانتا، یعنی کیا تم اللہ کو کوئی ایسی چیز بتاتے ہو کہ جو وہ یعنی جس کو اللہ نہیں جانتا ہے،
فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، سبحانہ، سبحان یہ پاک ہونے کے لیے پاکی کا لفظ ہے، سبحان اور سبحان اللہ یہ ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، تسبیح کا جو خود لفظ ہے وہ اسی لفظ سے ہے، تو سبحانہ وہ پاک ہے، ہو یعنی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، یعنی وہ اللہ وہ پاک ہے، وتعالی و اور تعالی یہ اعلیٰ کا لفظ بھی ہم اعلیٰ بلند مرتبہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ بہت بلند ہے، عما یہ ان اور ما کو ملا کر یہ لفظ بنتا ہے، ان یعنی سے، ما جو یعنی اس چیز سے جو یشرکون وہ سب شرک کرتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ وہ اس کو شریک بناتے ہیں وہ اس سے بہت بلند بھی ہے اور بہت اور پاک بھی ہے۔ وما کان الناس وما اور نہیں کانا تھے الناس لوگ الا مگر امتن ایک امت واحدتن ایک، یعنی لوگ ایک امت واحدہ کے علاوہ کچھ نہیں تھے، فاختلفوا پھر ان سب میں اختلاف ہو گیا، یعنی پھر وہ سب جدا جدا ہو گئے، ولولا کلمتن ولو اور اگر لا نہ کلمتن کلمہ یعنی بات نہ اگر ہوتی کوئی بات سبقت پہلے طے ہو چکی، سبقت یہ سبقت لے جانا یہ بھی اردو میں لفظ آتا ہے، تو اگر وہ بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، من یعنی طرف یا کی طرف سے، ربی کا تمہارا رب، اگر آپ کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی لقضیا تو فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فی ما اس بارے میں جو فی ہی اس میں یعنی جس چیز کے بارے میں یختلفون وہ سب اختلاف کر رہے ہیں، تو جس بارے میں وہ سب اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت وہ اس کے حوالے سے فیصلہ کر دیتا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، انزل اتاری گئی یا نازل کی گئی، علیہ اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں نہیں نازل کی گئی، کیوں نہیں اتاری گئی، آیتن کوئی نشانی، اور یہاں پر آیتن سے مراد یعنی قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ نشانی معجزہ یہ مراد ہے، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، فقل تو فا یعنی تو، قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انما اس کے سوا نہیں، یعنی یہ کلمہ حصر ہے، یعنی یقیناً بے شک صرف، الغیب جو غیب ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی غیب اللہ ہی کو لائق ہے، صرف اس کا علم اللہ ہی کے لیے وہ لائق و فائق ہے، فانتظروا فا تو انتظروا انتظار کرو تم سب، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ، من سے، المنتظرین منتظر یعنی جو انتظار کرنے والے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 18 سے 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس حوالے سے اس کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو آغاز فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ رب العزت یہاں پر جو مشرک ہیں ان کے شرک کے بارے میں خود بتا رہا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی، کیونکہ بعض لوگ اس معاملے میں بھی جو ہے افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر اصل میں جس چیز کی بھی عبادت ہو رہی ہے در حقیقت وہ اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، تو بعض لوگ اصل میں اس طرف چلے گئے، اور یہ بھی ایک بہت دور کی بات ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ ایک شرک والی بات ہے، اور یہ بات مناسب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ وہ عبادت پھر کن کی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ایک تو بات ہے نا کہ اگر انسان کسی کی عبادت چھوڑ کر کسی ایسے کی عبادت کرے جو اس سے بہتر ہو تو پھر تو چلو کوئی بات بھی بنتی تھی، لیکن یہاں پر دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ان کی کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
کہ جو بالکل یعنی عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی بے وقوف انسان ہی ہوگا کہ جو ایسی حرکت کرے، لیکن مشرک کا کیونکہ دماغ اور اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک اتنی بڑی ذات، ایک ایسی ہستی جو ہر چیز کی خالق مالک، ہر چیز کے اوپر تصرف اور قدرت رکھنے والی، جو سننے والی، دینے والی، تخلیق کرنے والی ذات ہے، اس کو چھوڑتے ہیں اور کس کو پکارتے ہیں؟ ما لا یضرہم، جو نہ نقصان پہنچاتی ہے انہیں، ولا ینفعہم، اور نہ وہ نفع دیتی ہے انہیں، ویقولون، اور پھر وہ اس کے اوپر کہتے کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا، کہ یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی وہ ان کو اللہ کے ہاں سفارشی اپنا مانتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب نفع نہیں پہنچا سکتے تو پہلی بات تو یہ کہ شفاعت جو ہے یہ بھی ایک نفع پہنچانے کی ایک قسم ہے، تو جب کسی قسم کا نفع وہ پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ سفارش کے ذریعے سے نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب اللہ رب العزت ان کے نہ ہی نفع مند ہونے اور نہ ہی نقصان دہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں کسی قسم کا نفع پہنچائیں گے، جیسا کہ اہل شرک جو ہیں وہ انہی امیدوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے، جان لیجئے کہ بعض لوگ ایک اور دھوکے میں یہاں پر پڑ جاتے ہیں، اور اصل میں لوگ ان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان قبروں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں وہ دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بتوں کی آیتیں ہیں اور ان کو فٹ کر دیا جاتا ہے جناب اولیاء اللہ کے اوپر۔ تو آج کے انشاءاللہ اس مضمون کے اندر ہم یہ بھی ان آیات میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اصل میں شرک کی پوری روداد کیا ہے، یہ شرک کیسے شروع ہوا، اور اس حوالے سے پھر آپ کے سامنے یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی طرح کا ذکر جیسے ابھی یہاں پر ارشاد ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت اصل میں کیوں کرتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا، کہ یہ ہمارے اصل میں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اسی طرح بعض دیگر مقامات کے اوپر جیسے سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر اس کی 3 ہے، اللہ فرماتا ہے انہی کے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ان سے جب کوئی سوال جواب کیا جائے، ایسے لوگوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو آگے سے ان کے جواب اور ہیلے بہانے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے سامنے آ گیا اور آپ اس کو غور کریں کہ یہ جو سفارش کا ایک عقیدہ ان کے بارے میں ان کا ایک خیال ہے، کیا یہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا؟ کیا جب پوچھا جائے کہ جناب آپ فلاں قبر والے کے پاس کیوں جاتے ہیں، فلاں ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں، تو کہتے نہیں ہم داتا صاحب مانگنے کے لیے تو نہیں جاتے ہیں، ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو ان کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں کہ ان کی ہماری جو ہے ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ہم اپنی گزارشات اپنی مشکلیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ ہماری مشکلیں آگے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ اصل میں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ آج کے مسلمان چاہے ہوں جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے رہیں، لیکن رویہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ ہو بہو وہی ہے جو کہ پہلے مشرکین کا ہوا کرتا تھا، اور معاملات بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر یہ ان کو آیتوں کو آپ بتوں کے اوپر بھی مان لیں تو آپ غور کیجئے کہ آج انہی طرح بت انہی لوگوں کو بھی بت بنا لیا گیا ہے، ان اولیاء اللہ کو بھی ان کی قبروں کو بھی ویسا ہی بت بنا لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہاں پر اس آیت میں سفارش کی بات تھی، وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، کہ ہم تو جناب پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم تو عام گناہگار لوگ ہیں، تو یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ان کے ذریعے بھی ہم بھی اللہ تک پہنچ جائیں، یہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ ان کا ایک جواب ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کیا تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ جو نہ مالک ہیں کسی نفع کے نہ نقصان کے، کسی نقصان اور نفع کے وہ مالک ہی نہیں ہے، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ بلکہ یہ آیات تو یہ بتا رہی ہیں نا کہ نہ ان کو نفع نقصان کا کوئی پتہ ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والے ہیں، نہ کوئی اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جبکہ ان کے بہانے، ان کے ہیلے اور ان کی آگے جو ہے جوابات یہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام کے اوپر سورۃ النحل کے اندر اس چیز کا بھی جواب دے دیا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں
یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بت ہیں کہ بتوں کی آیتیں جناب فٹ کی جا رہی ہیں یہ اولیاء اللہ کے اوپر، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کے اندر، آپ سورۃ النحل کو شروع سے پڑھنا شروع کریں اور آپ کے سامنے باتیں کھلتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت آیت نمبر 21 میں بالکل واضح فرماتا ہے اموات غیر احیاء، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، یہ کیا ہیں؟ اموات، یہ مردے ہیں۔ اب غور کریں، یہ مردے کا لفظ کیا کبھی کسی نے پتھر کے لیے، کیا کسی بت کے لیے، کسی لکڑی کے لیے بولا ہے کہ یہ اموات ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء۔ صرف اللہ مردے کہہ دیتا یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی لوگ بعض کہتے ہیں کہ جناب پردہ فرما گئے ہیں اور اب لیکن وہ پردے کے پیچھے اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور جناب وہاں سے ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ جا کر کبھی کشتیاں پار کروا رہے ہیں، کبھی کوئی مدد کر رہے ہیں اپنے مریدوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے اموات، یہ ایسے مردے ہیں کہ یہ زندے نہیں ہیں، غیر احیاء۔ اور آگے بات کو اور بالکل یعنی حتمی بات فرما دی، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، ان کی بعثت کب ہوگی، قبروں سے انہوں نے کب اٹھنا ہے، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں۔ تو یہ قیامت والے دن کن کو اٹھایا جائے گا؟ کیا بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ کیا لکڑیوں کو اٹھایا جائے گا؟ بلکہ اللہ رب العزت نے تو بار بار قرآن میں بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ واضح اس بات کو کرتی ہیں کہ قیامت والے دن تمام مردوں کو اٹھا دیا جائے گا، سب لوگ جو ہیں بڑے چھوٹے قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں گے، اپنی قبروں میں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، سورۃ النحل آیت نمبر 21 میں، کہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ ان کو تو اپنے زمین سے نکلنے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب نکلیں گے، ان کو تو اس بارے میں شعور ہی نہیں ہے، اس کی پتہ ہی نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو یہ پتہ نہیں ہے تو وہ اپنے مریدوں کی باتیں اور ان کے بارے میں کام کرنا اور ان کی مشکلیں حل کرنا اور ان کے لیے کشتیاں پار کرنا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اموات ہیں غیر احیاء، وہ زندے نہیں ہیں، وہ مردے۔ تو لہٰذا ان کو چاہے آپ سفارشی مانیں، چاہے اللہ کی قربت والا مانیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مانا جا رہا۔ جب اللہ موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرنا، اصل سوال ہی وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت کا آغاز اللہ رب العزت نے ان کی سفارش سے نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی، ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنایا ہے۔ ان کی عبادت ایسا نہیں ہے کہ وہ مجرد کوئی کرتے ہوں، نہیں، اللہ کی عبادت تھی، اس کو چھوڑا اور اس وقت کو، اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ عبادت دعا کرنا ایک عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے خاص تھی، اللہ کو چھوڑا اور غیر اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو دعائیں کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کے جناب جو بنے ہیں جو بھی جگہیں ہیں، عبادت گاہیں آج بن چکی ہیں، وہاں پر جا کر نظر نیازیں چڑھائی جاتی ہیں جو اللہ کے لیے لائق ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے جو اللہ کے لیے لائق ہے، وہاں پر ہر وہ عمل ہوتا ہے۔ بلکہ آج کل تو ایسے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جناب حج ہوتے ہیں، وہاں پر طواف ہوتے ہیں قبروں کے، اور وہاں پر اسی طرح جیسے آب زمزم پیا جاتا ہے وہاں کے پانی کو پیا جاتا ہے، وہاں کی در و دیوار کو اس طرح چوما جاتا ہے کہ جس طرح سے ملتزم کو چوما جاتا ہے یا حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے پوری ایک ایک چیز میں ہو بہو جو مشرک ہے، کیونکہ اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ پیچھے کا پیچھے، یعنی اسی طرح سے ہو بہو اس کو جو اللہ کے ساتھ کرنا تھا اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ جبکہ فرمایا ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جبکہ وہ نہ اس کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان، وہ اس کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دے سکتے اور ٹکے کا نقصان نہیں اس کا کر سکتے، اور اوپر سے اپنی طرف سے بہانے یہ گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو مردے ہیں، یہ زندے نہیں ہیں، اور ان کو تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ کس دن اٹھائے جائیں گے، تو تمہاری باتیں، تمہاری دعائیں، تمہاری یہ مشکلات کو کیسے حل کریں گے جب سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اس بات کو اور واضح کیا ہے، فرمایا کل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت نے یہاں پر بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے پیارے حبیب کہ ان لوگوں کو کہیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو آسمان و زمین میں کہ جس کا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سفارشی ہیں، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں جاری کیا ہے، تو کیا تم اللہ کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہو کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں؟ اللہ تو ان کے سفارشی ہونے کی، ان کی عبادت ہی کی نفی کر رہا ہے، اور تم آگے سے جواب گھڑتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔
تم آگے سے جواب گھڑتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو کیا تم اللہ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا رہے ہو، اللہ کے اوپر ایسی بات اس کے ساتھ منسلک کر رہے ہو کہ جس کا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تم کہتے ہو یہ سفارشی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں کہ یہ ان کو میں نے کوئی سفارشی بنایا ہے، یا ان کے کنٹرول میں میں نے ہوائیں رکھی ہیں، کسی کے کنٹرول میں میں نے سمندر رکھے ہیں، کسی کے کنٹرول میں میں نے بادل رکھے ہیں، جیسے لوگوں نے خود سے کنٹرول جو ہے نا ریموٹ کنٹرول جیسے ہوتا ہے، ان لوگوں کو پکڑا دیے ہیں۔ کسی کے پاس بادل کا ریموٹ کنٹرول ہے، کسی کے پاس پانیوں کا کنٹرول ہے، کسی کے پاس جناب بچے اولاد دینے کا کنٹرول ہے، اور لوگوں نے ایسے یہ چیزیں ساری جو طاقتیں ہیں اللہ کی خدائی طاقتیں، ان کو ان لوگوں کے اندر بانٹ لیا ہے۔ تو یہ بندر بانٹ ان لوگوں کی اپنی ہے۔ کیا تم اللہ کو یہ چیز بتا رہے ہو کہ اللہ کو تو پتہ نہیں ہے آسمان و زمین میں اس نے کچھ ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کوئی کنٹرول بانٹا ہو، اللہ کو تو علم نہیں ہے، تو تم اللہ رب العزت کو کیا کوئی ایسی بات بتاتے ہو؟ تو اگر معاذ اللہ تمہارے یہ بت یا زندہ و مردہ معبود اس کے شریک یا سفارشی ہوتے تو انہیں بھی ضرور جانتا ہوتا، اسے پتہ ہوتا۔ جب وہ ان میں سے کسی کے بھی شریک یا سفارشی ہونے سے انکار کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی وجود یا حقیقت ہے ہی نہیں، یعنی ان کی یہ کوئی حقیقت نہیں کہ وہ سفارشی ہیں یا اللہ کے قریب کرنے والے۔ ہاں اللہ کے ولی ہیں تو اللہ رب العزت کے ولی ہیں، اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے ساتھ جو ان کے ساتھ نیک بہترین سلوک کرنے والا ہے وہ کرے گا۔ اب تمہارے ان کو شریک یا سفارشی اور نفع نقصان پہنچانے والے ماننے پر اصرار کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو تو آسمان و زمین میں کوئی ایسی ہستی معلوم نہیں ہے مگر تمہیں پتہ ہے، اور تم اسے وہ چیز بتا رہے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے لیکن تم کہہ رہے ہو نہیں یہ بھی سفارشی ہے۔ اللہ کہتا بھی مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سفارشی ہے میرا، اللہ میں نے تو اس کو سفارشی نہیں بنایا ہے اپنا کہ تم اس کے ذریعے سے میری سفارش کرو، میں نے تو کوئی ایسا حکم نامہ جاری نہیں کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے آخر میں سبحانہ، کہ یہ جو کچھ بھی تم الزام لگا رہے ہو نا یہ اصل میں کہ یہ میرے سفارشی ہیں اور میں ان کے ذریعے سے تمہاری سنتا ہوں اور ان کے ذریعے سے تمہیں قریب کرتا ہوں، یہ سب بہت بڑا بہتان ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحان کا مطلب جو ہے ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے۔ تو یہاں اللہ کی ذات کے حوالے سے نا اللہ نے دو صفات کا تذکرہ کیا، سبحانہ و تعالی۔ سبحان یہ اللہ کی پاکی کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے کہ اس کو کوئی مجبور کر سکے اپنے سفارش کے ذریعے سے، کیونکہ بہت سے لوگ اصل میں ان کا عقیدہ اور اس طرح کی باتیں آپ ان کے جو ہے وہ مختلف خطیبوں کو آپ سنیں تو ایسی باتیں کرتے ملیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کا اللہ کے اوپر زور چلتا ہے اور اللہ نعوذ باللہ مجبور ہو جاتا ہے ان کی خاطر، یعنی اللہ رب العزت اور ان کی محبت جو ہے کوئی ایسی محبت ہے کہ جس پر اللہ مجبور ہو کر ان کے کام کرنے اور ان کی سفارشوں کو رد نہیں کرے گا، ان کے کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ جو اللہ کے حوالے سے اس کو مجبور گردانا جائے، مجبور سمجھا جائے، اور اللہ رب العزت کو وہ چیز بتائی جائے جو ہے ہی نہیں، جو ممکن نہیں ہے، جو ایسا موجود نہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو سفارشی بنانا ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن لوگوں کی سفارشیں یقیناً پوری کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اگر آپ کسی نیک شخص کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ایک دوسرے سے کروائی جائیں، اور جو زندہ نیک لوگ ہیں ان کے پاس جایا جائے اور ان سے دعا کا اگر کہا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کو جو ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ کوئی نفع نقصان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ آگے بڑھیں نا تو یہ تو اپنا بھی کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ جب یہ فوت ہوئے تھے نا تو یہ خود کو قبر میں بھی اتار نہیں سکتے تھے، یہ خود نہا بھی نہیں سکتے تھے، خود یہ اپنے کپڑے اتار کرنا کبھی کوئی مجھے کیوں دیکھے گا اور کوئی میرے کپڑے کیوں بدلے گا، یہ خود جو ہے وہ جو قبر میں اتارنے کے لیے وہ پہنتے ہیں وہ کپڑا بھی نہیں پہن سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اپنا کچھ نہیں کر سکتے دوسروں کا کیا کریں گے؟ یہ کفن بھی پہننے کے قابل نہیں۔ تو لہٰذا یہ ہاں جب تک زندہ ہیں وہ اگر آپ کی مدد کر سکتے آپ ان سے مدد مانگیں، جو مدد جو ہے وہ جائز ہے، وہ جس کے وہ لائق ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن ادروائز اگر کوئی بات کی جائے تو سبحانہ، اللہ کہتا کہ وہ پاک ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگائی جائے کہ اس نے ان کو ایسی کوئی طاقتیں دی ہیں یا سفارشی بنایا ہے اپنا، یا اپنی قربت کا کوئی ذریعہ بنایا ہے، یا ان کو اللہ نے اپنی سیڑھی بنایا ہے، جیسے لوگ طرح طرح کی مثالیں خود سے گھڑتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے جن سے اللہ پاک ہے ایسی مثالوں سے۔ اور فرمایا وتعالی، اور وہ بلند ہے۔ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ بلند ہے،
کہ آپ یہ زمین کے اوپر رہنے والے کمزور انسان جس کو جو خود پیدا ہوتا ہے، جو خود موت جس کو آ جاتی ہے، جب یہ علماء، یہ اولیاء نہیں تھے تو کیا اللہ نہیں تھا؟ کیا اس وقت اللہ رب العزت کائنات کو نہیں چلا رہا تھا؟ کیا اس وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی اور جن کو حاجت کی ضرورت تھی، کیا اللہ ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتا تھا؟ تو یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ جس طرح کی یہ گھٹیا قسم کی باتیں ہیں، اللہ ان سے بہت بلند ہے، وتعالی، وہ بہت بلند ہے۔ اور اللہ کا علو، جیسے ہم نے اس سورت کے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں علو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ تو اللہ رب العزت پاک بھی ہے اور اللہ رب العزت بہت بلند بھی ہے کہ اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جناب یہ اللہ رب العزت کبھی مجھے فلاں شخص کے اندر آتا ہے، اور جیسے یہ شعر و شاعری کے اندر بہت حدیں کراس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو میرا پیر جو ہے اسی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نظر آتا ہے، اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وتعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کر رہے ہیں نا اللہ رب العزت وہ سب شریک بناتے ہیں، اللہ ان سے بہت بلند ہے اور اللہ رب العزت اس سب شرک سے پاک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، اور ایسے لوگوں نے اپنا شریک بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کہ جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور جو ہے غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا، وہ یہ کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ جناب دنیا کے اندر جب انسان آیا تھا تو شروع سے مشرک تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سب سے پہلے جس انسان کو اتارا ہے وہ ایک نبی ہیں، وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنا علم عطا فرمایا تھا، ایک نبی تھے وہ، اور نبی جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، نبی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے جو ملحد ہیں، آج کے جو فلسفی ہیں، اور آج کے جو تاریخ دان یا سائنسدان قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب انسان کوئی کیو مین تھے، پہلے جاہل تھا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کچھ، اور جناب انسان بندروں سے پھر ایوولوشن کے مراحل طے کرتا کرتا پھر انسان بن گیا۔ یہ بالکل گھٹیا قسم کی باتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے اوپر ایک الزام والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما كان الناس الا امة واحدة، ایک تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام سے یہ پوری امت جو ہے پوری دنیا کے اندر انسان پہلے ہیں، اور یہ سب جو تھے یہ شروع میں کیا تھے؟ امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت تھے، یہ سب ایک ہی جیسے تھے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ جو آج مشرکین اپنا اختلاف نکال بیٹھے ہیں، اسلام کے بالکل برخلاف اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بدعتی ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خود سے احکامات گھڑ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جو اختلافی باتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ شروع سے نہیں تھی، بلکہ شروع میں کیا تھا؟ سب کے سب امت واحدہ، وہ ایک ہی امت تھے۔ اور اسی لیے مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب شروع ہی سے اسلام کے اوپر تھے، ایک ہی دین تھا، ایک ہی امت تھی، اور سب مسلمان تھے۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنی تمام جو ول ہے، اپنی تمام خواہشات کو وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سبمٹ کر دینا، اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جانا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا اسی کو مانا جائے گا۔ تو یہ اصل میں شروع سے چلا آ رہا تھا، آدم علیہ السلام اسی کے پیروکار تھے، ان کی اولاد اسی کے اوپر عمل کرنے والی تھی۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ گناہ اور وہ سب پیدا ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ پھر اختلاف پیدا ہوتے گئے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر وہ ان کے اندر پھر اختلاف ہوا۔ فا یعنی لہٰذا یا طرف، یعنی ایک ایونٹ کی طرف اشارہ ہے کہ پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ اور یہ اختلاف اس کے حوالے سے آپ پہلے بھی بارہا یہ سن چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ یہ اصل میں یہ جو شرک کا آغاز ہے وہ کب ہوا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے اصل میں آغاز ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوح علیہ السلام تھے، اللہ کے رسول، ان کی امت سے اصل میں یہ شرک کا آغاز ہوا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک ایک سٹیپ کر کے شیطان نے ان کو اپنے بہکاوے میں لیا ہے، یعنی ان چیزوں کی عبادت میں لگا دیا کہ جو نہ نفع دے سکتی ہیں، جیسے پچھلی آیت میں واضح ہوا، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن شیطان نے جو پہلا ان لوگوں کے، ان کی امت جو فرعون علیہ السلام کی جو قوم تھی،
ان کے دماغوں میں جو غلط فہمی ڈالی وہ یہی تھی، وہ یہی بہانہ تھا جو پچھلی آیت میں پیش کیا گیا کہ یہ اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں، کیونکہ جب ان کے نیک لوگ فوت ہو گئے تو غور کیجئے پہلے کوئی بت نہیں تھے کہ جو آج رٹا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں، بتوں کی آیتیں ہیں، حتیٰ کہ اگر بت کی بھی آیت ہو نا تو بت کے پیچھے کوئی خالی بت نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر ہندوؤں کی بات کریں، ان سے کہیں کہ جناب آپ بت کو پوجتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم بت کو تو نہیں پوجتے، یہ تو بت تو اس کی ایک شبیہ ہے، یہ ایک اوتار ہے، اس کی ایک جو ہے اس کا ایک بت ہم نے بنا کے تاکہ ہماری نظروں کے سامنے رہے، ورنہ اصل میں تو ہم رام کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ رام تو باقاعدہ کوئی پرسنالٹی تھی، شام باقاعدہ ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو ان کے حوالے سے ان کی تاریخی کتابوں میں کوئی ان کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب پیچھے اگر بتوں کی بھی تاریخ میں جائیں تو پیچھے آپ کو انسان ملیں گے، پیچھے آپ کو ان کی قوموں کے اندر وہ نیک لوگ ہی ملیں گے، اور ایسا ہی اصل میں نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے جب نیک لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو کہا کہ یہ نیک لوگوں کو تم بھول جاؤ گے، اب ان کی قبروں کے اوپر کچھ پتھر رکھ لو تاکہ تم بھول نہ سکو۔ پھر اگلی جنریشن آئی تو ان کو کہا کہ جناب پتھروں سے تمہیں کیا پتہ چلے گا، ان کے اوپر شکلیں بناؤ تاکہ آپ کو یاد رہیں ان کی بزرگوں کی شکلیں، وہ بن گئیں۔ اب اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ میں اگلی ایک جنریشن گزر گئی اور اب لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ اصل میں یہ کیا معاملہ تھا، تو اب ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ جو ہیں یہ تو تمہارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ان کے ساتھ لو لگا لو، اگر تم نے ان کو پکڑ لیا تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے ایک ایک سٹیپ کر کے شیطان نے ان کو اس سفارش کے جو ہے چنگل میں پھنسایا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، ان کے ذریعے سے سفارشیں کرایا کرو، اور آج بھی دیکھیے یہ آج تک جو ہے یہ معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا بنا ہوا ایک جال تھا اور وہ جال جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو یہی اصل میں وہ اختلاف تھا جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر اشارہ فرمایا فَاخْتَلَفُوا، کہ ان سب نے پھر کیا کیا، اس میں اختلاف کیا، اور اپنی مرضی سے پھر لوگوں نے اپنے اپنے قوانین گھڑے اور اپنے اپنے دین گھڑے اور اپنی اپنی جو ہیں وہ جہتیں وہ بنا لی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر پہلے سے بات کوئی طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ رب العزت پہلے سے اصل میں ایک فیصلہ کر چکا، پہلے سے اللہ رب العزت نے ایک چیز طے کر لی، وہ کیا طے کی؟ وہ طے کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک فری ول اور کھلی آزادی دی ہے کہ اور تمہارے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ان میں سے جس کو تم چاہو اس کو چن سکتے ہو، اور لیکن نتیجہ اسی کے حوالے سے ہوگا۔ اگر برے اعمال کو چنو گے، اللہ کے ساتھ شرک کو چنو گے تو جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، اور اگر اسی طرح اس کا اپوزٹ چنو گے تو آپ کا انجام بھی اسی طرح مختلف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ انسان کو اللہ نے عقل و فہم دی، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی عقل و فہم سے کام لو، اور جس راستے کو تم چاہو اس کو اختیار کرو، اور جس کو تم چاہو اس کو چھوڑ دو، اور قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے نہ بات طے کی ہوتی تو اللہ پھر یہیں پر فیصلہ کر دیتا، اللہ رب العزت یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کون مشرک ہے کون مومن ہے، سب یہیں پر دنیا ہی میں پتہ چل جاتا، اور بالکل واضح طور پر اللہ یہیں پر فیصلے کر کے لوگوں کو جہنم اور جنت کے اندر داخل کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مؤخر کر رکھا ہے ایک وقت کے لیے کہ جب قیامت آئے گی تو تبھی ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ رب العزت نے پہلے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور خصوصاً اس بارے میں کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ جناب ہم حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں، تو ان کا اختلاف اللہ کے سامنے پھر واضح کھل کر آ جاتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہیں، نہ وہ الحاد کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان فلسفیوں کی جو ہے لچھے دار باتوں کے اندر وہ آتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ، کوئی مشرک کوئی مجاور ان کو کسی قبر پرستی کے اوپر نہیں لگا سکتا ہے۔ کوئی شخص ایک دفعہ قرآن مجید کو اپنی آنکھیں کھول کر بغیر جو ہے کسی رنگ کی اینک لگائے، بغیر کسی تعصب کے ساتھ اس کو پڑھ لے تو قرآن کی آیتیں اتنی واضح ہیں کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب ایک دوسری ڈٹائی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ جب بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی نبی کو بھیجتا تو یہ لوگ آگے سے مختلف طرح کے بہانے بناتے
اور یہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی بہت بے شمار نبی بھیجے، اور نبیوں میں سے کچھ کے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، اور ان کے حوالے سے اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب ان کی قوم والوں نے ان سے کچھ معجزات کو مانگا تو اللہ رب العزت نے ان نبیوں کے ہاتھوں سے ان معجزات کو ان کے سامنے واضح کر دیا تاکہ ان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اس کے اوپر پھر وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت نے نشانی لائی ہے تو ان قوم والوں نے کیا کیا تھا؟ وہ ہمیشہ اس کا انکار کرتے تھے، اس کے اوپر ڈٹائی سے کام لیتے، اس آیت کا، اس نشانی کا بھی انکار کر دیتے تھے۔ اور حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اونٹنی کو بھیجا گیا ایک نشانی کے طور پر، ایک بہت بڑی اونٹنی پتھر میں سے نکلی، پہاڑ میں سے نکلی، لیکن ان کم بختوں نے، ان لوگوں نے اس اونٹنی کے کونچیں جو ہے کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا، اس اونٹنی کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ حالت ہے ان مشرکوں کی کہ یہ اصل میں بہانے بناتے ہیں، مختلف طرح کے بہانے ہیں، اور یہاں پر بھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کے بہانوں کا ذکر ہے کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جو ہے معجزہ کیوں نہیں اتر رہا، ہمارے سامنے معجزہ اتارے۔ اچھا، اگر ایک بات تو یہ ہے نا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید خود معجزہ ہے، اور آج تک یہ اس کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت کے چیلنجز اس قرآن کے حوالے سے کوئی پورے نہیں کر سکا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزے صادر ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر بھی معجزوں کا بھی نہیں تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اصل میں جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کیوں نہیں ہوتا، یعنی ہماری جیسے بات کے اوپر جو ہم کہیں ویسا ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت اب ان مشرکوں کی مانے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا کہ جناب آپ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آپ جناب ہمارے سامنے جو ہے آسمان پہ چڑھیں اور پھر کلام پڑھتے ہوئے زمین کے اوپر اتریں، یا پھر کوئی فرشتہ نازل ہو جائے جو ہمارے ساتھ گلیوں بازاروں میں پھرے اور جناب قرآن مجید اور یہ جو آیات اور وحی الہی آتی ہے اس کو پڑھے اور اس کا اعلان کریں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں۔ تو یہ اس طرح کے یہ اصل میں بہانے تھے، یہ کوئی نشانی کی خواہش مند نہیں تھے کہ کوئی نشانی آئے۔ اگر نشانی آ جاتی تو کہ کیا یہ ماننے والے ہوتے؟ کیا نشانیاں آئی نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 70 سے زیادہ لوگ جو ہے پورا جو ہے ایک مجمع جو ہے اس سے وضو کر لیتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار علماء نے کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں، اور بعض علماء نے کتابوں کے اندر 300 سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معجزات کا ذکر کیا ہے، ان کو گنوایا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً معجزات اویلیبل ہیں، موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی ہوئے جو جس طرح کے معجزات کی یہ بات کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی خواہش اصل میں یہ تھی کہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوتا۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فقل، تو آپ بس ان کے معجزات کے اس مطالبے کے اوپر آپ کیا کیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے، انما الغیب للہ، کہ بھی غیب کا علم تو اللہ کو ہے کہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، جو تم معجزہ مانگ رہے ہو اللہ بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا، کیونکہ یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں آ کے تنگ کرتے تھے کہ جناب وہ ہم نے جو اس مانگی تھی وہ چیز آئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کوئی نشانی اتارے گا کہ نہیں اتارے گا، اور اگر اتارے گا بھی تو کب اتارے گا، یعنی جو نشانیاں اتری بھی ہیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کوئی شیڈول نہیں بتایا گیا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو فلاں نشانی آئے گی تو سب اکٹھے ہو جائیں اور اس نشانی کو دیکھ لیں۔ نشانی کو جو اتارنا ہے یا نہ اتارنا یہ اس کی مرضی پہ ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اتارے یا نہ اتارے، اور کب اتارے یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ نشانی اتارے گا تو تب تو تم ایمان لاؤ گے، تو بیٹھے انتظار کرتے رہو، یعنی اگر تمہارا خیال ہے نشانی دیکھ کے ایمان لانا ہے نا تو پھر فانتظروا، تو پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، یعنی مجھے بھی نہیں پتا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے نشانی اللہ رب العزت کوئی نازل کر دے جو تم چاہ رہے ہو، اور ہو سکتا ہے نہ نازل کرے، یا کب کرے گا مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان جملوں سے اور خود اللہ کا یہ فرمانا فقل انما الغیب للہ، اس سے ہمارے سامنے یہ عقیدہ اور نکھر کر واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، اللہ عالم الغیب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ غیب جو ہے للہ ہی، وہ ہے ہی اللہ کے لیے، غیب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی غیب اللہ کے علاوہ کسی کو لائق نہیں ہے کہ غیب کا کسی کو پتہ ہو، تو لہٰذا اور اس کا عملی ثبوت کیا ہے، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا
تو اللہ کے نبی ان کو کہتے کہ بھئی مجھے پتہ ہے، بس رکو اور آنے والا ہے. ہاں ٹائم چاہے نہ بتاتے اپنی حکمت کے تحت، لیکن کہتے بھی آنے والا ہے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بھی تم بھی انتظار کرو، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے کوئی معجزات نہیں ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سونے کا پہاڑ بنا دیا ہو ہاتھ کے اشارے سے، یا اسی طرح انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ آسمان پہ چڑھیں اور اس طرح سے ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے اوپر جائیں اور پھر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو اور نیچے اتر رہے ہوں. یعنی جیسے ان کے مطالبات تھے ایسا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ رب العزت جو چاہے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، تو لہٰذا یہ غیب جو ہے للہ، وہ ہے ہی اللہ کے لیے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے انتظار کرنا یہ واضح کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غیب کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اللہ کے نبی سب کچھ جانتے تھے، ان کو بھی غیب کی خبروں کا علم تھا، تو یہ بات بالکل قرآن و سنت کے مخالف ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ وحی کا انتظار کرتے تھے. جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا، اور وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو بتا دیتے تھے کہ یہ جناب یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ احکامات صادر ہوئے ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یا اس کام سے روکا ہے، یا فلاں فلاں معاملے میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے. تو لہٰذا یہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جاتا تھا صرف اس کا علم تھا. یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو غیب ہے، تو الغیب للہ، الغیب ہے ہی اللہ کے لیے، غیب کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پیچھے جو جیسے اوپر بات چل رہی تھی، تو جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود بنا کے بیٹھے ان کو کیا پتہ؟ ان کو تو کچھ نہیں پتہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے تو پھر کسی کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہم آیتیں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 21 سے 24 تک. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتا ہے وَإِذَا اور جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں الناسا لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت من بعد ضراء من سے بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد مستہم پہنچتی ہو انہیں جو مس کرتی ہو چھوتی ہو پہنچتی ہو انہیں اذا اچانک تو یعنی اسی وقت لہم ان کے لیے مکرن
کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، مکر چال کو کہتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، یعنی وہ ہماری آیتوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چال ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے، اللہ اسرع زیادہ تیز ہے، مکرن چال چلنے میں، انا بے شک، رسولنا ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، یکتبون وہ سب لکھ لیتے ہیں، ما تمکرون جو تم سب چالیں چلتے ہو۔ والذی اللہ یعنی ہوا وہی، الذی جو، یسیرکم جو چلاتا ہے تمہیں، یسیر میں سیر کرنا جیسے ہوتا ہے نا چلنا، یسیرکم وہ چلاتا ہے تمہیں، فی البر یعنی خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ، اذا جب تم ہوتے ہو، فی الفلکی کشتیوں میں، وجرینا تو وہ چل پڑتی ہیں، بہم انہیں لے کر، بریح عمدہ موافق ہواؤں کے ساتھ، طیبہ جو پاکیزہ ہوں یعنی عمدہ موافق ہوں، ریح ہواؤں کے ساتھ، وفرحوا اور وہ سب خوش ہوتے ہیں، یعنی اس عمدہ ہواؤں کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر یعنی ان ہواؤں کی وجہ سے، جاءت تو جاءت آ جاتی ہے، ہاں ان کشتیوں پر، ریح ہوا، عاصف سخت تیز یا جھکڑ جیسے ہوتے ہیں، تو ان کشتیوں پر اچانک تیز آندھی یا تیز ہوا آ جاتی ہے، وجاء اور آ جاتی ہے، ہم ان پر، الموج موج یعنی ان پر موج آ جاتی ہے، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور وہ سب یقین کر لیتے ہیں، انہم کہ یقیناً وہ، احیط گھیر لیا گیا ہے، بہم ان کو، احیط یعنی گھیر لیے گئے ہیں، بہم ان کو گھیر لیا گیا، ان کو پتہ چل جاتا ہے، دعو تو وہ سب پکارتے ہیں، دعو تو اس وقت وہ سب پکارتے ہیں، اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو، اور یہاں پر دین سے مراد عبادت ہے، لئن البتہ اگر، آنجیتنا نجات دی، آنجی میں نجات کا لفظ ہے، آنجیتنا تو نے نجات دی ہمیں، یعنی وہ کہتے کیا ہے کہ اگر تو نے نجات دی ہمیں، من ہذہ اس سے یعنی اس ریح عاصف اس طوفان سے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، فلما پھر جب، آنجاہم اس نے نجات دی انہیں، اذا تو اسی وقت، اذا یعنی اس، اذا جب کو کہتے ہیں اصل میں، تو اچانک یعنی اسی وقت، ہم وہ سب، یبغون وہ بغا یعنی وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی ناحق طریقے سے، وہ بغیر حق کے، بغیر الحق جو ہے وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، یا ایھا الناس اے لوگو، انما بغیکم انما اس کے سوا نہیں، یا یقیناً، بغیکم تمہاری جو سرکشی ہے، علی انفسکم اس کا وبال تمہارے ہی اوپر ہے، علی اوپر، انفسکم تمہاری جانیں، تمہاری سرکشی تمہاری خلاف ہے، تمہاری جانوں پر اس کا وبال ہے، متاع الحیات الدنیا، متاع فائدہ ہے، متاع ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، ثم پھر، الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم پھر نو یعنی ہم، نبی خبردار کریں گے، خبر دیں گے، کم تمہیں، بما اس کی جو تم سب تھے، تعملون عمل کرتے، انما اس کے سوا نہیں کہ، مثل الحیات الدنیا مثال حیات الدنیا دنیاوی زندگی کی، کمائن کا طرح ہے، مائن پانی کی طرح ہے دنیا کی زندگی کی مثال، اچھا کیسا پانی، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اسے، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئیں، بھی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کے نباتات، یعنی اس کے ذریعے سے اتنی نباتات ہوگی کہ وہ سب یعنی اکٹھی گھنی ہو گئی، مل گئی سے مراد یہ، نبات الارض زمین کے نباتات، مما اس سے جسے، یاکل الناس جسے کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور کھاتے ہیں چوپائے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، اخذت الارض اخذت حاصل کر لی، الارض زمین نے، زخرفہا اپنی آرائش، زخرف یعنی آرائش کی چیز کو کہتے ہیں، زخرفہا یعنی زمین جب خوبصورت ہو گئی، زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی، وزینت اور خوب مزین ہو گئی، وظن اور گمان کر بیٹھے، اہلھا اس کے رہنے والے، انہم کہ یقیناً وہ، قادرون علیہا قادرون وہ سب قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں، علیہا اس کے اوپر، یعنی وہ زمین کے اوپر اب ان کا کنٹرول ہے، اب وہ اس کے اوپر قادر ہیں، اتاہا تو اچانک آ گیا اس پر، اتا آیا،
ہاں اس پر امرنا ہمارا حکم، لیلن رات کو، او نہارن یا پھر دن میں، فجعلناہا پھر ہم نے کر دیا اس کو، یعنی اس کھیتی کو، جیسے پیچھے مثال آ رہی ہے، اس کھیتی کو ہم نے کر دیا حصیدن، حصیدن کہتے ہیں کٹی ہوئی کو، یعنی اصل میں محسودن، یہ معنی یہ ہے، یعنی جڑ سے کٹی ہوئی اس کو ہم نے کر دیا، کأن جیسا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود، بالامسی جیسے کہ وہ کل تھی ہی نہیں، جیسے کٹ کے کوئی وہاں سے اٹھا کے بھی لے گیا، جیسے وہ کل وہاں پر تھی ہی نہیں، کذالک اسی طرح، نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں آیت نمبر 21 سے 24 میں سب سے پہلے آیت نمبر 21 سے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جیسے پچھلی آیات میں آیا، اللہ رب العزت نے جب غیر اللہ کی عبادت کے حوالے سے مشرکین کا رویہ بتایا تو ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ غیر اللہ جو ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو عبادت کی جاتی ہے، یہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کے بعد کوئی تکلیف، یعنی پتہ چلا کہ رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ساتھ ہی اپنی طرف سے بتا دیا کہ جب بھی رحمت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب بھی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نہ رحمت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ ہے، نہ ہی تکلیف کے اندر ان لوگوں کا کوئی حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت جب بھی اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کب آتی ہے؟ من بعد ضراء، اس کی کسی تکلیف کے بعد، کوئی اس کو تکلیف پہنچی تو اس کے بعد اللہ نے کوئی رحمت نازل کر دی، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اپنی رحمت کے ذریعے سے اس تکلیف کو دور کر دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اچانک ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی اللہ رب العزت ان کے اوپر سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اصل میں ان کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں امتحان سے نکالوں گا تو پھر یہ شکر گزار بندے بنیں گے، لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے، اذا لہم مکر، تو اسی وقت وہ جو ہے کوئی نہ کوئی ان کی چال ہوتی ہے، وہ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چال بازی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پر انسان کی روش بیان کی ہے کہ جب ہم لوگوں کو بیماری کے بعد شفا دیتے ہیں، قحط کے بعد خوشحالی دیتے ہیں، جنگ کے بعد امن دیتے ہیں، یا انہیں پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کے بعد اپنی کسی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، تو ہمارے شکر گزار ہو کر ہماری توحید اور ہمارے رسول کی رسالت ماننے کی بجائے اسے جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے کی کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں چال ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا جواب دینا ہے، یعنی اس کا فوراً جواب دینا، اس کے بارے میں چالیں سوچتے ہیں کہ جناب اب کیا کریں، اب تو انہوں نے یہ کر لیا ہے، اب تو یہ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ یہ مکہ کے مشرکین وہ دارالندوہ کے اندر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے اپنے اس دیوان کے اندر کہ جناب اب مل کے سر جوڑ کے بتاؤ اب کیا کریں، اب تو یہ ہو گیا ہے، اب تو انہوں نے کچھ ایسا کر دیا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کریں۔ یعنی جب بھی اللہ رب العزت کوئی ایسا معاملہ کرتا تو یہ اس کے اوپر اپنی چالیں بناتے تھے۔ اور مکرن کیا ہے؟ مکرن فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، یعنی ایک طرف پہلے پچھلی آیت میں کیا گزرا کہ وہ اللہ کی آیتیں طلب کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت آتی کیوں نہیں۔ اچھا، جب اللہ نے اپنی آیت کو اتار دی کہ دیکھیے تمہارے اوپر یہ جو تکلیف آئی تھی، اب اس تکلیف کو کون اتار سکتا ہے، کون اس کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دور نہیں کر پاتا۔ تو جب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے تکلیف کو دور کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ شکر گزار ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آیت اس کو سمجھتے، اللہ کی طرف سے اس کو ایک نشانی اور معجزہ سمجھتے، لیکن نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے بارے میں کوئی بہانہ بناتے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی جادوگر ہے، یا یہ تو فلاں فلاں معاملے سے ہوا ہے۔ آج بھی دیکھیے نا، آج کیا ہوتا ہے، آج آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ جناب ہر بندہ، یہ جو مولوی ہے نا، یہ ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کہ جناب توبہ کرو، ہر چیز میں کوئی بھی زلزلہ آ گیا پاکستان میں، جی اپنے حالات پہ غور کریں، پاکستان میں حالات خراب ہو گئے، ظالم حکمران آ گئے، یا کسی بھی طریقے کے آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو علماء توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی حالت کو چیک کریں، آپ خود کیسے ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تو پھر اس کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو جناب ہمیں آپ کس طرف لگا رہے ہیں، یہ آپ ہمیں صرف اللہ کی طرف اس طرح کر دیں گے تو یہ اسباب کس چیز کے لیے؟ اور کہتے ہیں جناب نہیں، یہ جو دنیا کے اندر اتنا سارا خرابی ہو رہی ہے، یہ کیونکہ گلوبل وارمنگ ہے، اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو منا لیں تو اللہ رب العزت جو ہے آپ سے یہ تکلیف دور کر دے گا،
لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہم نے درخت لگانے ہیں، اس سے ٹھیک ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اسباب کے اوپر اعتماد کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسباب کو پیدا کیا ہے، یہ ایک عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ اسباب جو ہیں ان کے اوپر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسباب جو ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسباب کو لینا، اسباب کے اختیار کرنا، یہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن اسباب ہی پر اعتماد کرنا کہ جناب اگر ہم یہ سبب اختیار کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہوگا، اگر فلاں چیز ہوگی تو اس کی وجہ سے جناب یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے معجزات کا، اللہ کی آیات کا اسی انداز میں انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو حتیٰ کہ اپنی تفاسیر کے اندر بھی یہ رویہ اختیار کیا، یہ روش اختیار رکھی کہ جہاں جہاں اللہ کا معجزہ تھا اس کو کسی نہ کسی سائنٹیفک تعویل کے ذریعے سے اس کا مکر اپنا چلایا اور اس کے اوپر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر کو کراس کیا تھا تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہوائیں چلائیں اور جناب یہ پانی اس طرح ہو گیا، اور مد و جزر تھی اس وقت، سمندر کے اترنے کا وقت تھا تو زمین باہر نظر آ گئی، نکل آئی، اور اس کے اوپر سے لوگ چل گئے اور اللہ رب العزت نے ہوائیں چلا دیں جس سے زمین خشک ہو گئی اور دوسری طرف نکل گئے۔ یہ ہے وہ انداز جس کو اللہ یہاں پر بیان کرا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا۔ تو ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے معجزات کا اقرار کرنے کی بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر اپنی کوئی چال چلتے ہیں، اس کا کوئی ہیلا بہانہ گھڑتے ہیں اور کوئی تدبیر اس کے اوپر اختیار کرتے ہیں، اپنی خفیہ تدبیریں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو مکر کا لفظ ہے، یہ اصل میں مکر کا لفظ تو ایک نیگیٹو معنی میں ہمیشہ آتا ہے، خفیہ تدبیر کے معنی میں آتا ہے، شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ یہ کبھی خیر کے لیے بھی یا مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حوالے سے جب بھی آئے تو یہ مکر کو اسی طرح نیگیٹو نہیں پھر لیا جائے گا، بلکہ اس کو یا تو لیا جائے گا کہ یہ خیر کے معنی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر مقابلے میں بولا گیا کہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس کا جواب ویسے ہی ہے۔ تو یہاں اسی لیے اللہ نے فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، کہ اگر وہ چال چل رہے ہیں نا تو پھر اللہ رب العزت چال چلنے میں زیادہ تیز ہے۔ قل اللہ اسرع مکرن، اللہ کی چال سے مراد وہ اصل میں سزا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے فرمایا آگے انا رسلنا یکتبون ما تمکرون، کہ بے شک جو اللہ کے رسل ہیں، اور یہاں پر رسل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے جو یکتبون یعنی جو لکھنے والے فرشتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، کہ دو فرشتے جو انسان کے رجسٹر کو مینٹین کرتے ہیں، انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے یا بدی کا کام کرے تو وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی ایک جو ہے چال ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مکاریوں کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ چال ہے کہ پھر کرتے جاؤ جو مرضی، یعنی میری طرف سے یہ پھر چال یہ ہے کہ میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں کہ جو تم نے حرکتیں کرنی ہیں کر لو، تو آخر میں تو تمہارا حساب میرے پاس ہی ہے اور تم میرے پاس ہی آؤ گے، تو لہٰذا اللہ رب العزت تمہارا پورا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اور جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان کے اوپر تم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہو، ان کے اوپر کس طرح سے تمہارا عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو لکھنے کے لیے جو ہے رسول مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے مقرر کر رکھتے ہیں، یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم چالیں چلتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے خفیہ دروازوں کے اندر رہ کر، کمروں کے اندر بند ہو کے چال چلی تھی، رسولنا یکتبون، ہر بندے کے ساتھ دو ہیں، یعنی اگر 10 بندے یا 2 بندے مل کے چال چل رہے ہیں تو 4 فرشتے وہاں پہ بیٹھے ہیں جو ان چالوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ ان بندوں سے زیادہ فرشتے تو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے اوپر، کہ جن سے کوئی چیز چوک نہیں سکتی ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہو۔ اور اس کے اوپر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر اللہ پر رہتی ہے، یعنی اسباب سے سختی کے وقت اللہ کے اوپر رہتی ہے نظر جو ہے، جب کام بن گیا تو لگا اسباب پر نگاہ رکھنے، یعنی پہلے کیا ہے، اسباب سے اٹھ جاتی ہے نظر، جب سختی آ جائے تو اسباب سے اٹھ گئی، اللہ پہ نظر ہی کہ اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لو، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے ویسا کر دے۔ لیکن جب اس کا کام بن گیا تو اس نے نگاہ جو ہے اسباب پہ رکھ لی، اس نے کہا اچھا ایسے کام بنا تھا، اچھا میں نے یہ دوائی کھائی تھی نا پیناڈول۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو ذرا غور کر لیجئے۔ ہمیں جب کوئی بیماری آتی ہے، کسی کے سر میں درد ہوئی، آپ نے بتایا کسی اپنے دوست کو، ساتھی کو کہ جناب میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ کہیں گے آپ نے پیناڈول لی ہے، آپ نے یہ کر لیا ہے، کہیں آپ نے ایسا تو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی فوراً ہماری توجہ دیکھیے کس کی طرف جاتی ہے، اسباب کی طرف۔ مسبب الاسباب جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو تمام اسباب کو پیدا کرنے والا ہے،
یعنی اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرے کہ اللہ رب العزت اس مصیبت سے مجھے نجات دے، اس بیماری سے مجھے نجات دے۔ پہلا جو ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ دوائی۔ کیوں؟ کیونکہ جب مصیبت آئی تھی تو ہو سکتا ہے کسی ایک شخص نے تو اللہ سے مانگا ہو، اللہ رب العزت نے کسی کے ذریعے سے، اللہ رب العزت نے دوائی کے ذریعے سے اس کو نجات دے دی، اس کو اس بیماری سے چھٹکارا دے دیا۔ لیکن اب اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے بعد اس بندے نے غور کیجئے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ نتیجہ نکالا کہ میں نے دوائی کھائی تھی تو میں بچاؤں، فلاں میں اگر دوائی نہ لیتا تو میرا بلڈ پریشر تو ایسے شوٹ کر جانا تھا کہ میں نے مر ہی جانا تھا۔ تو یہ انسان جو ہے اس کے بعد اپنی نگاہ جو ہے اسباب ہی کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ اسباب پر اعتماد نہیں کرنا ہے، اسباب کو اختیار ضرور کریں لیکن اعتماد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات چاہے تو اس دوائی کے ذریعے سے نجات دے دے، چاہے تو صرف دم کے ذریعے سے دے دے، چاہے تو اللہ رب العزت کچھ بھی کرے بغیر لوگوں کو ٹھیک کر دے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے۔ سو ڈرتا نہیں کہ اللہ، یعنی وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ پھر کوئی سبب کھڑا کر دے، یعنی وہ جب بچ گیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ اب بھی اللہ کے اوپر ہی توجہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ پھر کوئی مصیبت کھڑی کر دے اس تکلیف کے لیے۔ سب اسباب اس کے ہاتھ میں، ہر وقت وہ تیار ہے، اور اسباب سب تیار رہتے ہیں کہ کب اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ اس شخص کو دوبارہ پکڑ لیں، دوبارہ مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کر لیں۔ تو اللہ رب العزت کے کنٹرول سے، اللہ رب العزت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی، اب آگے اللہ رب العزت نے ایک واقعے کے اس حوالے سے ہمارے سامنے حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی اصل میں اسی کی طرف ایک اشارہ ہے، یا اس کی ایک انداز جو ہے قرآن میں ایک انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے اصل میں کہ جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ یعنی انسان اگر خشکی پر چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے؟ اپنی دو ٹانگوں کے ذریعے چل رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ ٹانگیں نہ ہوں تو کیا وہ انسان چل سکتا ہے؟ نہیں۔ انسان کے ہاتھ نہ ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ میں گھسٹ کے چلا جاؤں گا، اچھا کوئی ہاتھ نہ ہو تو کیا تم چل سکتے ہو؟ نہیں چل سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین کے اندر گریوٹی ہی نہ رکھی ہوتی، یہ سبب ہی پیدا نہ کیا ہوتا تو آپ پھر بھی نہ چل سکتے۔ یہ زمین کی کشش ثقل کو اللہ نے ایک سبب بنا کر اس کو اشارہ کیا۔ تو آپ غور کیجئے ایک ایک چیز کے اندر جو اسباب کے اوپر بھی اگر آپ بات کریں گے تو ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نے وہ اسباب مہیا نہ کیے ہوتے تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے۔ اصل میں یہ اسباب نہیں چلاتے تمہیں، یہ اللہ چلاتا ہے تمہیں۔ والبحری، وہ خشکی میں بھی چلاتا ہے، وہ سمندر میں بھی چلاتا ہے۔ اور اب سمندر کے چلانے کے اوپر اللہ رب العزت اب ایک بات کرتے ہیں، فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ تم ایک سفر کرتے ہو، یعنی وہ کشتیوں میں، وجرینا، اور وہ چل پڑتی ہیں، اور چلتی کیسے ہیں؟ بہم بريح طیبہ، اللہ رب العزت ہی وہ ہوائیں چلاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ کشتی چلتی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کشتی بھی بنائی ہے نا، وہ کیسے بنی ہے؟ وہ لکڑیوں سے بنی ہے، وہ لوہے سے بنی ہے، سب اللہ کی دین ہے۔ پھر اسی طرح وہ کشتی جب سمندر کے اندر آ بھی گئی ہے تو ابھی وہ چل رہی ہے نا، تو وہ چل بھی جو جن ہواؤں کے ذریعے سے رہی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، وہ انہیں چلاتا ہے ان ہواؤں کے ساتھ۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب کشتی تو بڑی سیٹ جا رہی ہے، یہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دیکھی ایک پورا ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسباب، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اور اس آیت کے ساتھ آپ اس کو دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اصل میں کر رہی ہے۔ سبب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف توجہ انسان کرے اور اسباب کو ضرور اختیار کرے لیکن ان پر اعتماد نہ کرے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس آیت میں بھی پہلے مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ مشرکین ہی مخاطب ہیں، لیکن آگے ان کا ذکر نہیں ہے، ذکر غائب کے سیغے کے ساتھ ہے۔ اور ہم جیسے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ غائب کا سیغہ ہو تو کیا ہوتا ہے، جیسے آگے بتایا وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، وہ چل پڑتی ہے انہیں لے کر عمدہ ہواؤں کے ساتھ۔ انہیں لے کر کنہیں لے کر، یعنی انہی مشرکوں کو، لیکن مشرک نہیں کہا وہاں پہ، یہ اس کو التفات کہتے ہیں، ناراضگی کے لیے کہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں، مخاطب نہیں، اللہ ان کو خطاب کرنا بھی جو ہے ان کو خطاب کے قابل بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنے بدعہد ہیں، اللہ کے ساتھ اتنا شرک کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے جاءتھا ریح عاصف، یہ بڑی اچھی عمدہ چل رہی تھی کشتی، لوگ اسی کے اوپر سبب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سبب ہی سارا کچھ ہے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، اچھا اگر یہی سارا کچھ ہے، یہ تم چلا رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ جناب تم نے کشتی لے لی اب جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے۔ ریح عاصف آ جاتی ہے،
ایک تیز ہوا جو ہے نا، تیز ہوائیں جو ہے وہ طوفان، وہ اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو بھیجتا ہے، وہ ایک طوفان آتا ہے. وجاءہم الموج، اچھا ایک طرف طوفان ہے، دوسری طرف پھر موجیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ایک سین اللہ رب العزت نے یہاں پر کریٹ کیا ہے، بتایا کہ اگر اس طرح کے حالات ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم پکڑے گئے، اب گھیر لیے گئے، اب نہیں بچ سکتے. یعنی ایک ایسی حالت میں ان کو اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں اب ان کو یقین ہے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے. تو اب ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اب اس حالت میں جب وہ پکارتے ہیں نا تو کسی بت کو نہیں پکارتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، بلکہ کس کو پکارتے ہیں، وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے اپنے دین کے معاملے میں، اپنی عبادت میں اللہ کو خالص کر لیتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین صرف ایسا نہیں ہے کہ دین صرف جب تک جناب کسی ملک کے اندر دین قائم ہوگا تب ہی دین ہے. نہیں، جب تک کسی دنیا کے اندر اسلامی حکومت نہ بھی ہو، ہاں اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن نہیں ہے تو اس وقت تک جو لوگ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں یہ دین ہی. یہ عبادات کو کئی لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، کئی علماء ایسے ہیں کہ بعض اوقات وہ ایسے اب سے جملے جوش خطابت میں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جناب یہ نماز اور روزہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کو ختم کر دیتے. نہیں، یہ عبادت بھی دین ہے، اللہ نے اس کو دین یہاں پر قرار دیا ہے، اس پکارنے کو وہ دین قرار دے رہا ہے. اللہ دعا کو دین کہہ رہا ہے یہاں پر، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اللہ کے لیے اپنی دعاؤں کو خاص کرتے ہوئے وہ اللہ کو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو اور کہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں لئن آنجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو پھر ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اب غور کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے اوپر شرطیں لگانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ اگر تو نے مجھے ایسا کیا نا تو پھر میں ایسا کروں گا. اور اسلام میں ایک چیز جو ہے تو جائز لیکن یعنی مستحب نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جناب اس کو مستحب کہا گیا ہو، وہ ہے یعنی کہہ لیں کہ نظر ماننا، کہ نظر ماننے میں انسان یہ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فار ایگزامپل کسی فلاں امتحان میں پاس کر دیا تو پھر میں یہ کام کروں گا. تو یہ جو ہے ان جائز امور میں سے ہے کہ جو اصل میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر یہ شرط لگانا ہے. یعنی کیا اللہ رب العزت کی ویسے آپ عبادت نہیں کریں گے ہر حال میں کہ چاہے وہ آپ کو دے یا نہ دے، چاہے وہ آپ کو نوازے یا نہ نوازے. تو ایک مومن کا تو کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت تکلیف میں مبتلا کرے. جیسے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ ہر حالت میں ہی فائدے میں رہتا ہے. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. دونوں ہی حالتوں میں مومن تو بلے بلے، مومن تو ہمیشہ خیر ہی حاصل کرتا ہے. تو یہ مومن کے لیے ہمیشہ خیر ہوتی ہے. لیکن یہ کافر جو ہیں یہ یا پھر اس طرح کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہم نے اس طوفان سے بچا لیا نا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم پھر شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، فلما انجاہم، پھر اللہ جب ان کو بچا لیتا ہے اس سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے نا تو پھر دوبارہ اسی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں زمین کے اندر. حق نہیں بنتا لیکن بغیر حق کے، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کے، لیکن زمین میں سرکشی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں جو اصل میں جو ہو ان کے لیے لائق نہیں ہے جس کے وہ. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری بغاوت ہے، تمہاری سرکشی ہے نا، یہ تمہاری علی انفسکم، اس کا نقصان تمہیں خود ہی ہے. یہ تمہاری اپنی ہی جانوں کے لیے تم یہ بغاوت کر رہے ہو، اس کا سرکشی کا وبال تم خود ہی پر آئے گا. اور اس حوالے سے احادیث کے اندر جو ہے ایک واقعہ بھی ملتا ہے، اور پچھلی دفعہ مختصر ذکر کیا تھا. تو اس حوالے سے سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اکرمہ بن جو ابو جہل تھا، اس نے سمندر کے راستے راہ فرار اختیار کیا. یعنی جب مکہ فتح ہو گیا نا تو وہ نکلا کہ اپنی جان بچانے کے لیے، ابھی مسلمان نہیں ہوا. تو سفر شروع ہوتے ہی کشتی والوں کو جو ہے وہ تند و تیز ہوا نے آ لیا، اور اس وقت جو ہے نا لوگ اپنی روٹین کے مطابق اپنے بن خداؤں کو پکارنے لگے. تو جو کشتی والے تھے نا انہوں نے ان کو کہا کہ اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ہا ہونا، کہ بھائی ادھر جو ہے نا اب تم درمیان میں ہو، یہاں پہ تو تمہارے بت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر تمہیں ہا ہونا، اس جگہ پہ تمہیں تمہارے بت کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اس وجہ سے اخلصوا فإن اخلصوا، اپنی دعاؤں کو نا خالص کر لو.
خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے خود ساختہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ تو اکرمہ نے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے دے سکتی ہے نا، یعنی انہوں نے دل میں نا یہ سوچا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، یعنی دنیا میں جب زمین پہ ہوتے ہیں ہم تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ بت تمہارا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم اب پانی کے اندر ہیں تو یہ دیکھو ہمیں کیا مشورہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب خالص اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کی قسم اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اوپر ذکر ہوا نا کہ یہ بر اور بحر کے اندر کون تمہیں چلاتا ہے، تو یہ اللہ ہی تمہیں چلاتا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں وہ بات آ گئی، انہوں نے تفکر کیا، انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ تو یعنی یہ انہوں نے کہا وہاں پر کہ اگر میں یہاں سے بچ جاتا ہوں تو بچ کے ظاہر ہے وہاں پہ جا کے میں اسلام والی زندگی گزارتا ہوں، اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کیونکہ میں انہیں بہت درگزر کرنے والا مہربان پاتا ہوں۔ یعنی ان کی جو ہے کریکٹر، ان کے کردار اخلاق کی بھی گواہی انہوں نے ساتھ دی، اور اکرمہ جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یعنی یہ ایک واقعہ اس کے پس منظر میں یہ پوری آیتیں دونوں آیتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک عملی جو ہے اس کی صورت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا اور یہ معاملہ اسی طرح سے پیش آیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو جب تمہیں نجات دے دی جاتی ہے نا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے اکرمہ نے کیا کہ جب نجات ملی تو وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اس کے بعد اب جب تک زندہ رہے وہ اسلام کی خدمت میں پھر رہے، راہ جہاد کے اندر وہ رہے۔ تو پھر تو یہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلما انجاہم اذا ہم یبغون، کہ جب ہم تمہیں نجات دے تو پھر تم سرکشی کرنے لگ جاؤ، پھر تمہارا وہی راستہ ہو جو پہلے روش تھی، پھر پہلے جس راستے پہ چل رہے تھے اب بھی وہی راستہ رہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کرو گے تو انما بغیکم علی انفسکم، پھر تمہاری یہ سرکشی جو ہے تم خود اس کا نقصان اٹھاؤ گے، اس کا کوئی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، اس سے تم کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اس لیے آگے فرمایا متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ جو دنیا میں تمہیں رہ کر یہ لگتا ہے نا کہ میں تو کوئی نہیں پکڑا جا رہا، شاید میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے تمہیں، اللہ نے مہلت دی ہے تمہیں، اور یہ مہلت کو انسان اپنے لیے کوئی نجات نہ سمجھے کہ میں اب راہ نجات پا چکا ہوں، نہیں، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک فائدہ ہے مختصر سا، اور اس دنیاوی زندگی میں کسی کو دیکھ کر کے فلاں شخص جو ہے بڑی مال و اولاد والا ہے، فلاں شخص کے اوپر کوئی تکالیف نہیں ہے، اس کی زندگی کا جو لیول ہے بڑا بہترین چل رہا ہے، تو اس سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کی آخرت کیسی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کیسا جاہ و جلال اس کا ہو، لیکن قیامت والے دن اس کا حشر جو ہے جہنم کے اندر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کتنی سخت زندگی ہو لیکن قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کے اولیاء کے اندر اس کا شمار ہوتا۔ تو اس لیے متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ متاع، یہ دنیا جو ہے ایک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، ثم الینا مرجعکم، آخر میں تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصل میں تم کرتے کیا رہے ہو دنیا کے اندر۔ تمہیں جو لگتا تھا نا کہ میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک تھا بھی کہ نہیں، جو میں نے عقیدہ بنا رکھا تھا وہ عقیدہ ٹھیک تھا بھی کہ نہیں، جن عملوں کو میں نے اختیار کر رکھا تھا وہ بدعت تھے کہ سنت تھے، پھر مجھے جا کے وہاں پہ سارا چٹھا جو کہتے ہیں نا صاف ہو جائے گا، ہمارے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلد دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھے، سوائے ظلم کے اور زیادتی کے اور قطع رحمی کے۔ یعنی ظلم و زیادتی جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی اللہ جلد بھی سزا بعض اوقات دے دیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی گناہ اس کے لائق نہیں کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے اور آخرت میں بھی دے۔ اور یہ ظلم و زیادتی اور دوسری قطع رحمی، یعنی اپنے رحمی رشتے جو ہیں سگے رشتے دار ان کو چھوڑ دینا، ان کے ساتھ سلام دعا کو ترک کر دینا بلا وجہ، تو یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی سزا کی موجب ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں سے بچائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایک مثال دیتا ہے اللہ رب العزت دنیاوی زندگی کی اور اس کی حقیقت۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ انما مثل الحیات الدنیا، یہ جو حیات الدنیا کا جو لفظ ہے نا، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ اگر اس کا ترجمہ اگر کریں دنیا کی زندگی تو یہ بات درست نہیں ہے۔
الحیات الدنیا یہ جو ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے کہ جس میں کاکی کے کا جو معنی پایا جائے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ صفت ہے اصل میں۔ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی، اس کا ترجمہ اسی طرح سے صحیح ہے جیسے یہاں پر کیا گیا ہے، دنیاوی زندگی جو ہے، تو یعنی زندگی اس کی ایک صفت ہے کہ دنیا کی زندگی، یعنی کہ اس کی صفت ہے اصل میں، اور اس طرح دنیا کی دوسری صفت جیسے آخرت کی زندگی ہے، تو دنیاوی زندگی یا اخروی زندگی یہ معنی اس کے درست معنی ہیں۔ خیر، اللہ فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء، اللہ رب العزت نے دنیاوی جو زندگی ہے اس کی مثال کیا دی ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ نے کسے دی ہے؟ پانی سے۔ اچھا، کیا پانی کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا، آگے اللہ فرماتا ہے کماء انزلناہ، اچھا پانی ہے لیکن آیا کدھر سے؟ آسمان سے ہم نے اتارا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم میں سے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا انہوں نے اتارا؟ نہیں۔ تو اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی ہے جس کی مثال اللہ دے رہا ہے یہ پانی کی طرح ہے، پہلی بات تو یہ، اور ہم نے اسے اتارا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھی ہم نے دی ہے۔ اس آیت میں اس دنیا اور اس کے آسائشوں کے عارضی ہونے کا ایک تو بیان ہے کہ یہ پانی کی طرح ہیں اور ہم نے ان کو اتارا ہے، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ آسمان سے پانی برسنے سے زمین میں سے لوگوں کے اور ان کے چوپاؤں کے کھانے اور لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف جو ہیں وہ فصل نکل آتی ہیں۔ آسمان سے پانی آتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت اس سے زمین سے نباتات اگاتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ اتنی گھنی ہو جاتی ہیں کہ جناب پوری ہر جگہ پر نباتات ہی نباتات ہیں۔ آپ دیکھیں زمین کیسے نباتات سے بھری پڑی، اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں، اور اس سے پھر کھیتیاں ہیں، چارہ ہے، اور ہر طرح کے پھل ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ یعنی زمین سج جاتی ہے، اسے اپنی آرائش کر دیتی ہے کہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی زمین اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے اسی پانی سے جس کا اللہ نے آغاز کیا اس زمین کے اندر نباتات کا، حتیٰ کہ وہ زمین اس وجہ سے خوبصورت اور آرائش کو لے لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے۔ وزینت، خوب وہ سج جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اصل میں بات شروع ہوتی ہے وَظَنَّ، یعنی یہ تو دنیا کی زندگی ہے کہ کیسے وہ آئی آپ کے پاس، یہ اصل میں آسمان سے آئی، اللہ نے اس کو نازل کیا اور اللہ نے اس سے آپ کے لیے اس کو خوشنما بنا دیا۔ آپ کے سامنے آپ کی زندگی جو ہے ہر طرح کی نعمتوں سے بھر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، وہ اس کو چاہے آپ دنیا میں اس کہہ لیں گھاس پھوس سے دیکھ لیں، یا کھیتیاں اور چارے سے نسبت دے دیں، یا دوسری نعمتوں کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے لوہے کو اتارا، اس کے ذریعے سے آج ہمارے گھروں میں ہماری ہر جگہ کے اوپر کیسی کیسی نعمتیں ہیں اس کے ذریعے سے آئیں، اور اس کے ذریعے سے کیسی مزین ہماری دنیا ہو چکی ہے۔ یہ سارا کچھ انہیں اللہ رب العزت نے جو منرلز اور جو مختلف چیزیں اتاری انہیں سے آج حاصل ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، یہیں پر اب خرابی پیدا ہو گئی۔ انسان یہ سمجھ بیٹھا، گمان کر بیٹھے، اہلها اس کے رہنے والے، انہم قادرون علیہا، انہوں نے کہا کہ بھی اب تو یہ ہمارے کنٹرول میں آ گئی، یہ دنیا بن گئی ہے، بس ختم، اب اللہ رب العزت کا اس میں کیا کردار ہے؟ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے، دانہ ڈالو مٹی سے اور فصل اگاتی ہے، تو یہ تو اب ہمارے کنٹرول میں ہے، جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب مالک جو ہے نا اس دنیا کے اندر، وہ جو رہنے والے تھے اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس سے غلہ میوے سبزیاں حاصل کرنے کی پوری قدرت حاصل ہے، جیسے ہم چاہیں موڈیفائی کریں، چیزوں کو ٹرانسفارم کریں اور نئی سے نئی چیزیں بناتے چلے جائیں، اب ہمارے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ انسان اللہ کو جس نے آسمان سے پانی اتارا تھا، جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اسے بھول گیا، اب یاد ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی اصل میں مثال، اس پوری زندگی کی دنیاوی جو زندگی ہے اس کی مثال، کہ انسان سمجھنے لگ جاتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلاً و نہارا، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا حکم اچانک آتا ہے۔ امرنا سے مراد جو ہے نا، اس کے فنا کا حکم بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ فنا کر دیتا ہے، ختم کر دے، اور اسی طرح اس فصل کا فنا بھی، جیسے پیچھے فصل کی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ پک کر زرد ہو گئی ہے تو اس طرح سے فنا ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور کاٹ لی جاتی ہے، اس طرح وہ فصل ختم ہو جاتی ہے، یا پھر کسی دشمن نے کچی ہی فصل جو ہے برباد کر دی، یا اللہ کی طرف سے کوئی آفت، سیلاب، کوئی اور چیز آ جاتی ہے، آگ آ جاتی ہے، یا طوفان آ جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پڑی فصل ختم ہو جاتی ہے،
اور آخر میں اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، وہ ایسے کٹنے کے بعد اس حالت میں پہنچ جاتی ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ تھی ہی نہیں، یعنی اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، کل جیسے یہاں پہ تھی ہی نہیں۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ اور مفسر اس طرح لکھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ پانی کی طرح آسمان سے اترتی ہے، اور بدن انسانی جو ہے اس سے مل کر خوب جو ہے وہ بدن پھلتا پھولتا ہے اس روح کے ذریعے سے، ورنہ خالی بدن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی روح بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ایک انسان بنتا ہے، خوب پھلتا پھولتا ہے، چھوٹے سے بیج یعنی چھوٹے سے بچے سے بڑا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد علم و ہنر سیکھتا ہے، اور امید ہو جاتی ہے کہ چند روز وہ یعنی اب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں سیلف میڈ ہوں، اب میں جو مرضی کروں جناب، میں تو سب کچھ سیکھ لیا ہے، میں پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی دنیا بدل دوں۔ اور چند روز وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مزے اڑائیں گے، گھر والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اب کما کر لائے گا، کہ یکایک موت آ جاتی ہے، اتاہا امرنا، اچانک جو ہے امر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور تمام امیدوں کو خاک میں وہ موت آ کے ملا دیتی ہے۔ یا پھر کوئی شخص اگر فرض کریں زیادہ لمبی عمر ہو گئی، جوانی میں نہیں بھی مرا، تو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ کر آخرکار تو اس نے رخصت ہی ہونا ہے نا۔ تو یعنی اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی مرا، اب اس کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جناب حاجی صاحب مر گئے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے کہ جناب میت کو اٹھائیں، میت کب اٹھائی جائے گی، اچھا میت کا منہ دکھا دیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نام لے کے کہہ رہا ہو، پہلی دفعہ اس کا نام ہی چلا گیا، وہاں سے نام ختم ہو گیا، مٹ گیا، کچھ مدت بعد وہ ذہنوں سے بھی مٹ جاتا ہے، اور کچھ جو ہے ایک آدھ جنریشن جائے تو اس بندے کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص کدھر دفن ہے، کدھر تھا۔ تو یہ انسان کی زندگی جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس پوری زندگی کا خلاصہ اس طرح سے کر دیا ہے کہ جیسے انسان اس دنیا کے اندر اللہ اس کو بھیجتا ہے، لیکن انسان اتراتا ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهِ، باقی سب تو پوری زندگی کا ایک تانا بانا ہے، اسی طرح سے چلتی ہے۔ اس میں جو سیکھنے کی بات وہ اصل میں یہ ہے درمیان والی، کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ کو جو مسبب الاسباب ہے وہ یاد رہنا چاہیے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز، جب چاہے اللہ نعمت دے دے، جب چاہے اس کو چھین لے، اور مومن کا معاملہ ویسا ہی ہونا چاہیے، جب انسان کو اللہ کی نعمت ملے اس کے اوپر خوش ہو، اللہ کی نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اسے نعمت اگر چھن جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العزت سے جو ہے آخرت کا سوال کرے۔ صحیح مسلم یہ ایک لمبی حدیث جو ہے 2807 اس میں آیا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو جو اہل جہنم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، اس کو لایا جائے گا، اسے آگ میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا۔ غور کیجئے، قیامت کے دن اس شخص کو جو اہل جہنم میں سے تھا کس میں؟ اہل جہنم میں سے، دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ، اور وہ لایا گیا ہے، اسے آگ میں ایک غوطہ دے کر نکالا گیا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی؟ یعنی دنیا میں دیکھے نا اس کی کتنی خوشحالی تھی، اب جہنم کے ایک غوطے سے اس کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا تیرے پاس، یعنی پوچھا جائے گا کیا تیرے پاس آسودگی آئی، خوشحالی آئی؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، یعنی میں نے تو کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اہل جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال تھا، اسے جنت میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا۔ اب اس کو جنت کی ایک سیر کرائی گئی، صرف ایک گلمس ہے، ایک غوطہ صرف دیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی بدحالی دیکھی؟ یعنی دنیا میں دیکھے نا بدحال رہا تھا، وہ بھول جائے گا، یا کوئی سختی تمہیں پہنچی؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھے کوئی سختی نہیں پہنچی اور میں نے کوئی بدحالی دیکھی نہیں ہے۔ یعنی اس جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر پوری دنیا کی بدحالیاں بھول جائے گا، اور جہنمی جو ہے وہ جہنم کے ایک غوطے کے ساتھ وہ دنیا کی ساری خوشیاں بھول جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے، اس لیے آخرت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم دن رات لگے رہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو یہ بنا لیں وہ بنا لیں، ہم اس کو پہلے انسان کا بچہ بنائیں، ہم ان کو ایک اچھا مومن بنائیں، اب ان کو آخرت کے لیے کتنا تیار کر رہے ہیں۔ ہاں دنیا کے اندر جتنا بہترین کر سکتے ہیں، جیسے خود اس آیت میں ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یعنی دنیا جو ہے وہ بھی مزین ہو، دنیا کے اندر آرائش بھی ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کام بھی کیے ہیں، صحابہ کرام کے اندر علماء کے اندر ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جن کے پاس اچھا مال و دولت تھا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان ان سے منہ موڑ لے، نہیں، یعنی انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ ایسے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اس اسباب اور اس مال کو، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، اور پھر سمجھ لینا کہ جناب یہ میرے ہاتھ میں اور سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔
ایسا بالکل نہیں ہے، کنٹرول کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں وارث جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، سب مر جائیں گے اور آخر میں اللہ رب العزت کا سب کچھ تھا اسی کا ہے، ابھی بھی اسی کا ہے، صرف ہمیں استعمال کے لیے ملتا ہے، بہترین انداز میں اس کو استعمال کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اور اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی آیات جو ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو مثالیں دی ہیں یہ اس کی تفصیل ہے، یہ اللہ رب العزت کے سمجھانے کے انداز ہیں، اس کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی آیات کے جن نشانیوں کو دیکھ کر، جن کو سمجھ کے انسان جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی معجزہ ہی اترے گا، اور تفکر کرنے والے، غور کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ اصل میں اللہ غور کرنے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان کوئی مفکر ہی ہو تو پھر ہی اسے سمجھ آئے گی۔ کوئی مفکرین کوئی علیحدہ اسلام میں کوئی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو ہے قرآن مجید کو پڑھتا ہے غور و فکر کرے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اس کو تفکر کی طرف جو ہے وہ بھارتی ہے کہ آپ اس قرآن کی آیت کو پڑھو، ذرا غور تو کرو، سمجھو تو صحیح اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے میرے لیے اصل میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، میرے لیے اس کے اندر جو ہے کیا سبق ہے، مجھے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، کل کو میں نے کیسے اپنے کل کو جو ہے کیسے ڈھالنا ہے، آج کی زندگی کو کس انداز میں جیوں کہ کل میرا جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور آگے کے لیے میں نے کیا چھوڑا ہے اس کے بارے میں انسان فکر کرتا چلا جائے۔ تو یہ اصل میں انسان کے لیے جو ہے وہ یتفکرون، جو تفکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگ۔ اور کیا یہ تفکر ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے؟ کیا ان آیات کو پڑھ کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ بہت ہی سادی، بہت ہی آسان۔ اللہ تو مثالیں بھی وہ بیان کرتا ہے کہ جو مثالیں جو ہیں ہماری روزمرہ زندگی کی واضح طور پر سمجھ آنے والی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بھی ایسا بنائے کہ آخرت میں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد چند سوالات ہیں، کوئز ٹائم ہمارا، تو اس میں سوالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دوسرا اسی آیت کے حوالے سے سوال ہے کہ ان معبودوں کے بارے میں مشرکین کا اصل میں کیا عقیدہ تھا؟ اور اسی طرح فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، اسی آیت کا ایک حصہ ہے کہ اس جملے سے کس عقیدے کا انکار لازمی ہے۔ اور آخر میں ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسی آیت کا آخری حصہ ہے کہ یہاں اللہ کی کن صفات کا تذکرہ ہے۔ اور اگلا سوال ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، تو کیا انسانیت کی ابتدا گمراہی پر ہوئی تھی؟ ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ اگلا سوال ہے قل انما الغیب للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو انتظار کرنے کا کیوں کہا؟ اس جملے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کس عقیدے کی درستگی ہوتی ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، مشرکین کے اللہ کی آیات پر مکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور آگیا ہے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، تو رسولنا یہاں پہ جو بات آئی ہے ان سے کون مراد ہے؟ اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال ہے انما مثل الحیات الدنیا، اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اور آخری سوال وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اس جملے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟